اور اس کے لڑکے کو گرفتار کر کے مصر سے میرے دربار میں لا کر پیش کرو۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص جو گورنر مصر تھے، انہیں ان کے لڑکے عبید اللہ بن عمر کو مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر جو دربار عام عمر فاروق نے سجایا تھا، وہاں لا کر بحیثیت ایک ملزم کے پیش کیا، اور فاروق اعظم نے گورنر مصر سے کہا متا تعبدتم وامہاتہم احرارا، بتاؤ اے گورنر، ان رعایا کے لوگوں کو کب سے تم نے غلام بنا رکھا ہے حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا؟ اس لڑکی نے کہا کہ روئے زمین پر کسی دانشور اور مصلح و مربی اور ریفارمر نے انسان کی آزادی کے لیے اس سے بہتر جملہ نہیں کہا کہ تم ایک غریب آدمی کو اس لیے مارتے ہو کہ تم بڑے منصب پہ ہو۔ اس لڑکے کو کھڑا کر دیا گیا چوک میں، اور فاروق اعظم نے اسے بدو سے کہا کہ تم بدلہ لو، جتنے کوڑے تمہیں مارے گئے اتنے ہی کوڑے مارو۔ میرے بھائیوں، یہ ہے انسانی آزادی کا وہ تصور جو فاروق اعظم نے کائنات کے دشت پہ پیش کیا۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے، میں نے روسو کو پڑھا ہے، ویدرک اور شکسپیئر، گاندھی، ابو علی سینا اور جتنے بڑے بڑے فلاسفر اور مستشرقین یورپ کے بڑے بڑے سکالر اس دنیا میں آئے ہیں، ایک انسان نہیں آیا جس نے فاروق اعظم کو آئیڈیل قرار نہ دیا۔ ایک انسان، عیسائی ہو، یہودی، سکھ ہو۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم کے اس طرز عمل سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی کہ جب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کو لکھا تھا کہ تم خراسان کی بستیوں میں عیسائی بستیوں کا دورہ کرو اور ان سے فدیہ وصول کرو۔ گورنر نے فدیہ وصول کیا اور عیسائیوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور کہا کہ تم پر فدیہ واجب ہے، لیکن 6 مہینوں کے بعد جب فاروق اعظم نے خراسان کی فوجوں کو واپس بلایا تو گورنر کو خط لکھا کہ چونکہ یہ فدیہ 1 سال کا لیا گیا تھا اور تمہیں میں 6 ماہ کے بعد واپس بلا رہا ہوں، 6 ماہ تک تم نے اس قوم کی حفاظت کی ہے، اب 6 ماہ تک حفاظت آئندہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نے کیسر روم کی لڑائی میں جانا ہے، تو 6 مہینے کا جو واپس نصف فدیہ ہے وہ ان کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کو واپس کرو۔ اور جب وہ گورنر ان عیسائیوں کے دروازے پر فدیہ واپس کرنے گیا تو عیسائیوں کی آبادی گھروں سے باہر نکل آئی اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، اے گورنر، آج یہ دنیا اس لیے قائم ہے کہ عمر جیسا عادل اس دنیا میں حکمران ہے۔ اگر ہمارے عیسائیوں کا کوئی آدمی حکمران ہوتا تو انصاف کا یہ نمونہ پیش نہ کر سکتا۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم جب ایران کے سرکاری دورے پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد واپس روم میں آئے اور روم کے اندر ایک کلیسا اور ایک چرچ کے اندر گئے، نماز عصر کا وقت ہو گیا، چرچ والوں نے کہا اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین، عصر کا وقت ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں پتھر ہیں، پتھر پاک ہوتا ہے، یہاں نماز عصر ادا کرو۔ عمر فاروق نے فرمایا میں عیسائیوں کے اس گرجے میں نماز نہیں ادا کر سکتا، اس لیے نہیں کہ یہ جگہ پاک نہیں ہے، جگہ پاک ہے، پتھر پاک ہے، اگر میں نے آج یہاں نماز ادا کر لی، کل کو میرے بعد آنے والا خلیفہ کہیں اس جگہ پر قابض نہ ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہاں خلیفۃ المسلمین نے نماز ادا کی تھی۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں اور یہودیوں اور سکھوں اور ہندوؤں اور دنیا کے غیر مسلموں کو انسانی حقوق عطا کرنے والا وہ فاروق اعظم کہ جس فاروق اعظم نے کیسر روم اور کسرا ایران کو زیر و زبر کر کے قرآن کی اس آیت کا جو فاروق اعظم مصداق بنا کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دنیا میں آمد کا مقصد ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد غلبہ اسلام تھا۔ میرے بھائیوں، یہ غلبہ اسلام کیسے ہوا؟ اس کا آغاز پیغمبر کے دور میں ہوا اور اختتام فاروق اعظم کے دور میں ہوا۔ کیسر روم کون تھا؟ عیسائیوں کا بادشاہ تھا، کسرا ایران اور مجوسیوں کا بادشاہ تھا، اور دنیا کے سارے اہل کتاب یہ کیسر روم کے ماتحت تھے، اور سارے بت پرست یہ ایران کے ماتحت تھے۔ دنیا کی یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں، جس طرح آج امریکہ اور کچھ عرصہ پہلے روس کی طاقت تھی، اس طرح دو بڑی سلطنتیں تھیں حضور کے دور میں، ایک امریکہ، ایک روم اور ایک ایران کی طاقت۔ ان دونوں کو زیر و زبر کرنا گویا کہ ساری دنیا کو زیر و زبر کرنا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیسر روم اور کسرا ایران کا مقابلہ کرنے کا آغاز کیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر، تیری آمد کا مقصد ہے کہ اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں ہو، لیکن اس غلبے کا آغاز تو نبی کے دور میں ہوا، اختتام پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا، بلکہ اختتام بعد میں ہوا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو دور ہے وہ 30 سالہ دور نہیں ہے، بلکہ 53 سالہ دور ہے۔ ایسے دور ہے کہ 30 سال تک حضور دنیا میں، 23 سال تک حضور دنیا میں حیات رہے۔ 23 سال آپ نے آرڈر کر دیا کہ روم فتح کرو، ایران فتح کرو، کسرا فتح کرو، خراسان فتح کرو، افریقہ فتح کرو، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے والا ابو بکر صدیق تھا، عمر فاروق تھا، عثمان غنی تھا، علی المرتضیٰ تھا۔ اس پر عمل درآمد کرنے کا جو دور تھا وہ بھی حقیقت میں نبوت کا دور تھا، وہ بھی حقیقت میں پیغمبر کا دور تھا، کہ آغاز نبی نے کیا تھا، اختتام فاروق اعظم نے کیا تھا، کام نبی نے شروع کیا تھا اور اختتام عمر فاروق نے کیا تھا۔ تو اسی طرح اس آیت کی روشنی میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ پوری دنیا کے دینوں پر غلبہ اسلام کا ہو، یہ مقصد نبوت کا تھا۔ اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے جب نبی کو دنیا سے اٹھایا تو اس تکمیل نبوت کے مقاصد کے لیے اللہ نے ابو بکر کو کھڑا کر دیا، پھر عمر کو کھڑا کر دیا، پھر عثمان کو کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم سے وہ کام لیا جس کام کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا، فاروق اعظم سے وہ کام لیا جس کے لیے اللہ نے پیغمبر دو جہاں کو کائنات میں بھیجا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ کہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو۔ جب روم فتح ہوا، عمر فاروق کے ہاتھوں روم فتح ہوا، تو روم کے ماتحت 40 ملک تھے، وہ 40 کے 40 ملک اسلام کے حلقے میں آ گئے۔ اور جب ایران فتح ہوا اور اس کے تابع 70 دنیا کے ملک تھے، وہ 70 ملک بھی اسلام کے زیر نگی آ گئے۔ تو گویا کہ روم کو فتح کر کے عمر فاروق نے روم کے بازاروں پہ اسلام کو غلبہ دیا، ایران کو فتح کر کے ایران کے چوکوں میں اسلام کو غلبہ دیا۔ عمر فاروق نے مقصد پورا کیا محمد مصطفیٰ کا، جس کے لیے رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے بھائیوں، عمر کو درمیان سے نکال کر اسلام کی تصویر مکمل نہیں ہوتی، اسلام کی صورت مکمل نہیں ہوتی۔ عدل و انصاف کے ایسے واقعات چشم فلک نے کہاں دیکھے ہیں؟ آج حکمرانوں کو دیکھو، آج حکومتوں کو دیکھو کہ ایک آدمی امریکہ کے دورے پر جاتا ہے، 10 کروڑ روپیہ وہاں خرچ کر دیتا ہے، ایک پوری فوج اس کے پیچھے جاتی ہے، جہازوں کے جہاز جاتے ہیں، اور ایک آدمی فرانس جاتا ہے، ایک آدمی جناب علی سارک کانفرنس میں جاتا ہے، وہاں کروڑوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ آئے دن اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں وزیر علاج کے لیے گیا، 70 لاکھ روپیہ وہاں خرچ کرایا، فلاں حکمران گیا، 10 کروڑ روپیہ خرچ کرایا۔ اس قوم میں جہاں پر چھابڑی والا روٹی کو ترستا ہے، جہاں ریڑی والا پانی کو ترستا ہے، اسلام آباد کا دارالخلافہ پانی سے محروم ہے، ایسے ملک کے اندر کہ جہاں پر لوگ غربت اور فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کا حکمران 10 کروڑ روپے امریکہ کے دورے پر آئے۔ یہ تیرا ملک جس کی آبادی 12 کروڑ ہے اور جس ملک کا رقبہ 2.25 لاکھ مربع میل ہے، لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسا حکمران بتاؤں کہ جس کا ملک پاکستان جیسے 20 پاکستانوں سے، پاکستان جیسے 10 پاکستانوں سے بھی بڑا تھا، 22 لاکھ مربع میل جس کا رقبہ تھا، اور وہ فاروق اعظم دنیا کے ایک بہت بڑے علاقے کو فتح کرنے کے لیے جب مدینہ سے نکلتا ہے تو اس کے پاس کیا تھا؟ کوئی جہاز نہ تھے، کوئی ایئر کنڈیشن کوٹھیاں نہ تھی، اس کے پاس کوئی لشکر نہ تھا، کوئی فوج نہ تھی، اس کے پاس کوئی بہت بڑے بڑے ذخیرے اور آب دوزیں نہ تھی، اس کے پاس کوئی بیڑی بیڑا نہ تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی تھا، فاروق اعظم اس کا نام تھا، اور وہ فاروق اعظم کھدر کے پرانے کپڑے پہن کے جن پہ 17 پیون لگے ہوئے